अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तारक महमूद अवान खाकसार आपकी खिदमत पे हाज़िर और मेरा सलाम। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पीक्स विद टीएम अवान। मोहतरम नाजरीन, जो मैंने सबसे पहले अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब के साथ जो अहले सुन्नत उलमा का जो मुनाज़रा हुआ, उसमें से पहले थे मोहम्मद ज़ुबैर, डॉक्टर ज़ुबैर साहब। उसके बाद जो बड़ा मुनाज़रा हुआ और बड़ा ही अहम मुनाज़रा, ये देखने के काबिल है। तो ये मैंने मुनाज़रा बरोज़ बुध और 8 मई 2024 का ये मुनाज़रा है। इसका कुछ इब्तदाई हिस्सा है, इसमें इंट्रोडक्शन है और जनाब दोनों जानिब से जो शुरकाए गुफ्तगू हैं, जो हमारे डिबेटर थे, यानी कि मेरी मुराद अहले सुन्नत से जनाब हज़रत पीर जमील अहमद सिद्दीकी साहब पाकिस्तान से, और अमेरिका से जनाब हसन अल्लाह यारी साहब, अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब थे। तो इब्तदाई गुफ्तगू के बाद मोहतरम नाज़रीन आगे फिर इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। इसमें मुद्दाई जो शख्सियत थी वो अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब थे, और मुद्दा अलैह इसमें थे जनाब पीर मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी साहब। तो ये मेरी ज़िंदगी का यानी बड़ा अहम मौजू और अहम यानी कि मुनाज़रा था। तो मैं इस पर अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। मैंने ये एक सिलसिला, एक सीरीज़ शुरू की है कि जितने भी मुनाज़रे हुए हैं उनके छोटे-छोटे क्लिप आपकी खिदमत में पेश करूँ। चूँकि ये मुनाज़रे बहुत बड़े हैं, तो मैं इनके छोटे-छोटे पार्ट कोशिश करूँगा छोटे से छोटे हों, ताकि आसानी से मेरे नाज़रीन और मेरे दोस्त अहबाब इसको सुन सकें, देख सकें और अपनी आरा और कमेंट सेक्शन में हमें उस पर कमेंट्स कर सकें। तो लिहाज़ा बिला तख़ीर मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। तो ये इब्तदाई कलमात जो थे, जो कुछ आदाब के गुफ्तगू थे और कुछ शराइत मुनाज़रा थे, उनके तह करने में मैंने दरमियान में एक मॉडरेटिंग की और मॉडरेटर का किरदार अदा किया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं इस तरह कर रहा हूँ कि अल्लामा अल्लाह यारी साहब का जो मुकदमा है, उसका एक क्लिप बनाऊँगा। फिर उसका जो मुद्दई के बाद जो मुद्दा अलैह है, उसका क्लिप बनाऊँगा, और उस क्लिप्स के ऊपर मैं कुछ अपनी टूटे-फूटे अल्फाज में कुछ अपनी आरा और तज्ज़िया पेश करूँगा। नाज़रीन, मेरा जो ये तज्ज़िया होगा कि मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, एक आम अदना साले मैन की हैसियत से कुछ गुफ्तगू करूँगा। हो सकता है किसी के दिल आज़ा कोई मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं है। मैं अपना सिर्फ एनालिसिस पेश करूँगा कि मुकदमे के दौरान, मुनाज़रे के दौरान किसने किस अंदाज से, कैसे अहसन तरीके से अपने अपने दलाइल को रखा। तो मेरी राय को हतमी राय नहीं है। आप अवामुन्नास, ये अवाम की और ये पब्लिक का ये फोरम है, और वो जो भी वीडियो आती है वो अब अवाम की हो जाती है। तो अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है, और उसमें खवास भी हैं, आम भी हैं। वो देखें, सुनें, वाच करें और अपनी राय कायम करें, कौन हक पर है और किसने ये मुनाज़रा को किस नज़र से देखा। जो मेरा तज्ज़िया होगा नाचीज़ का, वो मैं ज़रूर पेश करूँगा। तो मैं आगे फिर इसका हिस्सा आगे आने वाला वो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरी जनाब बहुत मेहरबानी कि आप मेरे साथ, आपने ये 3 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहे। तो मैं बिला ताख़ीर, बिला किसी और यानी देर किए, हम चलते हैं उसके इब्तदाइये की तरफ। जो मुनाज़रा किस दिन हुआ था? 8 मई बरोज़ बुध 2024 को मैंने कराया था। ये मेरा दूसरा मुनाज़रा है पीर जमील अहमद सिद्दीकी साहब का। एक बाग़ फदक पर था, और ये सूरह हुजरात का, इसका उन्वान था सूरह हुजरात। तो ये बड़ा अहम मामला है कि जो सूरह हुजरात की पहली 5 आयात हैं, ये किसकी शान में उतरी, और इसका शान नुज़ूल क्या है, और इस पर जो भी गुफ्तगू होगी दोनों डिबेटर की, दोनों मुनाज़र हज़रात की, वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा छोटे-छोटे क्लिप्स की सूरत में। क्योंकि अगर बड़े क्लिप बनाता हूँ तो उसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, और दूसरे हज़रात देखने में उनके ऊपर कोफ्त होगी, भारीपन होगा। तो लिहाज़ा चलते हैं अपने असल मौज़ू की तरफ। बहुत शुक्रिया। अब प्लीज़ वॉच इट एंड कमेंट्स, आल्सो कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार। वस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम मोहतरम नाज़रीन, आज की ये मजलिस, ये मुनाज़रा हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम काबिल एहतराम शख्सियात हैं, जिन्होंने आज का जो मौजू है वो सूरत हुजरात की पहली 5 आयात हैं, उन पे गुफ्तगू है। वो हज़रत जनाब मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी साहब हैं हमारे पाकिस्तान से, और दूसरा अमेरिका से हैं हमारे डॉक्टर अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब। तो दावा ये है, जो हज़रत अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब ने रखा है कि हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ईमान अदिल्ला शिया से साबित है। तो ये शिया मनाज़र का शेख हलस हसन अल्लाह यारी का दावा ये है कि सूरत हुजरात की 5 आयात की रोशनी में हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर मोमिन नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र से हमारा ताल्लुक है। तो हमारा तो अकीदा बिल्कुल उनका ईमान का अकीदा है,
اور ہم اس پروگرام کے آغاز میں ایک ڈسکلیمر بھی نوٹ بھی دینا چاہتے ہیں. وہ یہ نوٹ ہے کہ جو بھی ہمارے معزز قابل احترام حسن اللہ یاری صاحب ہے، اہل تشیع و مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان کے خیالات سے، ان کے افکار سے متفق ہونا ہمارا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ جو گفتگو ہے، یہ جو ہماری آج کی محفل ہے، مجلس ہے، ڈیبیٹ ہے، مناظرہ ہے، اس کے کچھ آداب ہیں وہ حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب نے ہی ہمیں پیش کیے تھے. تو ہم انہوں نے تو مجھے ٹائم کیپر کا ہی کہا تھا. ٹھیک ہے، ہم ٹائم کیپر ہیں. سالس تو عوام ناس عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ دونوں معزز محترم ہماری علمی شخصیات بیان کریں گی، ہم ان سے استفادہ کریں گے. انہوں نے کچھ شرائط ہیں وہ تاکہ ناظرین کے بھی گوش گزار ہو جائیں. وہ ایک یہ ہے کہ گفتگو ٹرن بائی ٹرن ہوگی. نمبر 2، پہلی ٹرن 15 منٹ کی ہوگی، بعد ازیں 10 منٹ کی ہوگی. نمبر 3 جو ہمارا ہے وہ دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے اور 10 منٹ تک یہ چلے گا. دونوں فریق ٹائم ان کا خیال رکھیں گے اور ان کو برابر دیا جائے گا. اور آج بروز بدھ مورخ 8 مئی 2024 کو یہ نشست ہم نے ریکارڈنگ آن لائن جا رہی ہے، اور یہ اس پر دونوں فریقین اپنے اپنے چینل پر اس کو نشر کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں ایک گزارش کروں گا دونوں شخصیات کے سامنے. وسعت احترام اہل علم ہے، اور علم کا آپ سب جانتے ہیں، علم والوں کا ادب و احترام ہمارے پر لازم ہے. تو گفتگو بڑے اچھے انداز میں ہو، اور جو ہماری مقدسات ہیں ان کا خیال اور ان کو مد نظر رکھا جائے. یہ میری بس گزارشات تھی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے یہ گفتگو آگے بڑھے گی. تو میری بات ختم ہوئی. میں اب حضرت جو ہمارے مہمان ہیں جمیل احمد صدیقی صاحب، مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب، اگر 2 منٹ اپنا ابتدائی گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 2 منٹ کے لیے. پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. جی جناب محترم مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب. جی حضرت مولانا صدیقی صاحب، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ اجازت دیں تو 1 منٹ کے لیے میں کچھ عرض کروں. میں سر 2 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، 2 منٹ کے لیے آپ بات کریں. جی بسم اللہ کوئی الرحمن ہدایات؟ الرحیم. معزز ناظرین و سامعین، محترم طارق صاحب نے آج کی اس بحث کا عنوان بھی بتا دیا ہے، اور اس کے آداب بھی، اور جو ریکارڈ کے طور پر موجود بھی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں، تہذیب و اخلاق اور تحقیق کے دائرے میں ہم اپنا موقع پیش کریں گے، اور اس ضمن میں آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ العزیز ہم دلائل شرع کی روشنی میں ایمان شیخین کریمین کو ثابت کریں گے، اور اللہ یاری صاحب کا جو موقف ہے اس کا ایک معقول جو جواب ہے، اس کی وضاحت ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ العزیز. اب آپ مناسب سمجھتے ہیں تو شروع کروا دیں، تاکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو اور پھر اختتام کو بھی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے موضوع کے ساتھ ساتھ ہم اور موضوعات بھی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی پیش کریں گے بتدریج. اگلی نشستیں طے کر کے اس پر بھی ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ. جیسے باغ فدق کا مسئلہ بھی ہے، بنات اربع کا مسئلہ بھی ہے، قاتلان حسین کا مسئلہ بھی ہے، اس طرح کے اور مسائل بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان مسائل پر بھی بات چیت کے لیے پوری طرح تیار ہیں. آج کی یہ جو گفتگو ہے، جو آپ نے آداب بیان فرما دیے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ریکارڈ میں بھی موجود ہیں. تو اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کی وائلیشن نہیں کریں گے. آپ سے بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑی تہذیب و تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ پاک آپ کو خوش فرم رکھے اور سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا. جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی 2 منٹ کے لیے کچھ گفتگو کر لیں، ابتدائی مقدمات گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته فی العالمین، روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ فداء، واللعن على اعدائهم من الآن الى یوم الجزاء. میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں محترم طارق محمود ایوان صاحب کا، اور عالم جلیل القدر علامہ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کا، اور سب ناظرین کا یہاں پہ تشریف لائے ہیں
اور سب کے خدمت میں آداب اور سلام اور دعا پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا المؤمنون ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے محترم بھائی ایوان صاحب نے فرمایا اور علامہ صاحب نے بھی تاکید کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی قواعد مناظرہ پر ہم پہلے سے اتفاق موجود ہے، ٹائمنگ، موضوع مناظرہ، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور علامہ صاحب نے وعدہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تہذیب اور تحقیق کے دائرے میں رہ کر اپنے مدعا کو وہ بیان کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے اور حق کے سامنے خاضع ہونے اور تسلیم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اتباع اور مقتداؤں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ تحقیق اور علم کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا مدعا واضحات قرآن و سنت سے ثابت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر جی علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے 2 منٹ کے لیے آپ نے ابتدائی گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابتدائی 8-10 منٹ کا کلپ تھا وہ میں نے کیا۔ اس میں ناظرین تھوڑا سا آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ڈیلیشن اور ایڈیشن کے ساتھ اور کچھ کلر وغیرہ چینج کر کے میں کر رہا ہوں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ری یوزڈ کانٹینٹ وغیرہ کا اسٹرائک آ سکتا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو درگزر فرمائیں گے۔ اب یہ جو ابتدائی گفتگو ہے اس میں ہم نے آداب گفتگو، ٹرن کی ٹائمنگ اور اس طرح کی چیزیں ہم نے طے کی۔ یہ میں ایک بار پھر دہرا دوں، یہ اس کا عنوان آج کے جو مناظرے کا تھا وہ ہے سورہ حجرات کی پہلے 5 آیات کا شان نزول۔ اس سے علامہ اعلیٰ یاری صاحب کیا استنباط کر رہے ہیں، اور ہمارے جناب اہل سنت کے جناب مفتی پیر جمیل احمد صدیقی صاحب۔ اب آگے مناظرہ دلچسپ ہونے والا ہے، جو اس کے بعد میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش لے کر آ رہا ہوں تجزیے کے ساتھ، اپنے تبصرے کے ساتھ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اس کو لازمی دیکھیں، اس پر میں کچھ تجزیہ بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ جو اس سے اگلا ہے جو پارٹ آ رہا ہے اس میں وہ علامہ اعلیٰ یاری صاحب اپنا مقدمہ رکھیں گے، اور اس کا پھر جواب دعویٰ جو ہے، ریبٹل جو ہے، وہ مفتی صاحب دیں گے۔ تو میں نے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک ٹرن، یعنی ایک مقدمہ اور اس کا دعویٰ اور اس کا جواب دعویٰ، اس کا ایک کلپ بناؤں گا، اس پر تجزیہ، پھر اس کے اگلی ٹرن کا اعلیٰ یاری صاحب کا، پھر اس کا ریبٹل جو ہے مفتی صاحب کا۔ اس طرح چھوٹے کلپ بنا رہا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، اور تاکہ آپ کو سننے میں آسانی رہے، چھوٹے کلپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شکریہ، آپ نے یہ دیکھا۔ پلیز آپ اور اپنے دوستوں کو کہیں کہ وہ مجھے لائک دیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنی آراء سے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ناچیز سے کوئی گستاخی، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔